Hello students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. I am Shahzad and you are watching my Variety TV channel. Today we will discuss Narkase model of vicious circle of poverty. This model of vicious circle of poverty was presented by Professor Narkase. In fact, this model is related to underdeveloped countries. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ایز ڈیفینیشن ہیز ریٹن ان دس فارم, اٹ امپلائز اے سرکولر کانسٹیلیشن آف فورسز ٹینڈنگ ٹو ایکٹ اینڈ ریئیکٹ ان سچ اے وے ایز ٹو کیپ اے کنٹری ان دا اسٹیٹ آف پاورٹی. جی, اس کا میننگ یہ ہے کہ وشیس سرکل آف پاورٹی جو ہے وہ کچھ فورسز ہوتی ہیں جو ایک سرکولر پیٹرن میں ایکٹ اور ریئیکٹ کرتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو پور کنٹریز ہیں وہ پور ہی رہتے ہیں, ان کی انکمس نہیں بڑھتی, ان کی جو پاورٹی ہے وہ ریڈیوس نہیں ہوتی اور وہ ان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ اپ نہیں ہوتی. دیٹ از کالڈ وشیس سرکل آف پاورٹی. سو نرکسے, اکارڈنگ ٹو نرکسے, کہ دنیا میں جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں موسٹلی جو ہے دے آر سفرنگ فرام وشیس سرکل آف پاورٹی. اوکے, تو وشیس سرکل آف پاورٹی جو ہے یہ اس کی نرکسے جو ہے یہ اس کی دو چینز بنا کے اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہے. فرسٹ از سپلائی سائڈ چین and second is demand side chain. First of all we will discuss its supply side chain. جی, اس ڈائیگرام کو تھوڑا سا زوم ان کر لیتے ہیں. جی, اس میں دیکھیں کہ یہ ایک ڈائیگرام ہے that is in circular form. We will start from here, low real income. اس میں یہ ہے کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں کے لوگوں کی جو ریئل انکمز ہیں وہ بہت لو ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو سیونگ ریٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, سیونگز بہت کم ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کرنٹلی اف وی ٹاک اباؤٹ پاکستان, تو پاکستان کی جو پاکستان کا جو سیونگ ریٹ ہے دیٹ از اونلی 8.4%. اوکے, اور اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی منیمم 20 to 25%. اور دنیا میں جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا سیونگ ریٹ 5% سے بھی کم ہے, ایون نیگیٹو میں ہے. اوکے, بہرحال لو سیونگز ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی پھر لو انویسٹمنٹ رہتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ جو سیونگز ہوتی ہیں یہ عوام نے بینکوں میں ڈپازٹ کروانی ہوتی ہیں, بینکوں میں فنڈس اکٹھے ہوتے ہیں, بینک پھر آگے انویسٹرز کو لون دیتے ہیں اور انویسٹرز جو ہیں آگے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, فرمز لگاتے ہیں, انڈسٹریالائزیشن ہوتی ہے. بٹ اگر سیونگس ہی کم ہوں گی تو لوگ بینکوں میں ڈپازٹس نہیں کروائیں گے اور بینکوں کے پاس اتنے فنڈس نہیں ہوں گے کہ وہ آگے لونز دیں اور ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہو. سو لو انویسٹمنٹ ہونے کے بعد اگلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے, اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر لو ریٹ آف کیپٹل فارمیشن جو ہے وہ ہوتا ہے, یعنی کیپٹل ڈیفیشنسی ہوتی ہے. کیپٹل فارمیشن ایز یو نو کہ ملک کے اندر جو کیپٹل ہے وہ کوانٹیٹیولی اور کوالیٹیٹیولی اگر نہ بڑھے دیٹ از کالڈ لو کیپٹل فارمیشن. تو ڈیو ٹو لو کیپٹل فارمیشن کیپٹل ڈیفیشنسی رہتی ہے. کیپٹل ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر لو پروڈکٹیوٹی رہتی ہے اور لو پروڈکٹیوٹی ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی پھر لوگوں کی جو ریئل انکمز ہیں وہ لو رہتی ہیں. اس طریقے سے یہ ایک سرکولر جو ہے ایک ایکشن اور ریئیکشن مختلف فورسز کا سرکولر فارم میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور اگین جو ہے یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ چین جو ہے ایسے ہی گھومتی رہتی ہے. اوکے, یہ جو ڈفرینٹ فورسز ہیں یہ ایکٹ اور ریئیکٹ کرتی رہتی ہیں اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اس میں گھرے رہتے ہیں. اب اس کو اگر ہم سپلائی سائڈ کے ڈیمانڈ سائڈ کے لحاظ سے دیکھ لیں تو اس میں لو انکمز ہوتی ہیں لوگوں کی. اوکے, اور لو انکمز ہونے کی وجہ سے لو ڈیمانڈ فار گڈس. ملک کے اندر جتنی گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم رہتی ہے چونکہ لوگوں کی انکمز ہی نہیں ہوتی
تو انکمز کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ ہی کریٹ نہیں ہوتی. تو ملک کے اندر جو انویسٹرس اگر وہ کچھ پروڈیوس کرنا بھی چاہ رہے ہیں ان دا فارم آف گڈس اینڈ سروسز, then they will not produce, or they will produce less due to low demand. تو جس کی وجہ سے نیکسٹ اسٹیج میں لمیٹڈ ہوم مارکیٹ, جو ہوم مارکیٹ ہے ملک کے اندر جتنی فرمز ہیں انڈسٹریز ہیں وہ ایکسپینڈ نہیں کر پاتی, اور ہوم مارکیٹ جو ہے وہ لمیٹڈ رہتی ہے, اور الٹیمیٹلی جو ہے لو انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملک کے اندر ایمرج ہوتی ہے. یعنی لمیٹڈ ہوم مارکیٹ ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر لو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. دیٹ از کالڈ ویشیس سرکل آف پاورٹی. اب نرکسے جو ہے یہ اس کا خود ہی کچھ اس کا جو سلوشن وہ سجیسٹ کرتا ہے, اور وہ 3 پوائنٹس بیان کرتا ہے کہ ان پہ عمل کر کے تو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ ویشیس سرکل آف پاورٹی سے باہر آ سکتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیشنگ انیشیٹوز آن دا پارٹ آف انٹرپرینیورس. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر جتنے انٹرپرینیورس ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, ان کو ملک کے اندر کیپٹل فارمیشن کرنے میں, اکنامک ایکٹیویٹیز کو کریٹ کرنے میں اور ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے میں اپنا ایک پازیٹیو اور انکریجنگ رول پلے کرنا چاہیے. جی سیکنڈلی وہ کہتا ہے کہ ڈسکوائزڈ ان امپلائمنٹ رینجنگ بٹوین 20 to 30% آف ٹوٹل ایگری لیبر فورس کین بی موبلائزڈ فار فائنینشیل کیپٹل فارمیشن. جی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر کی ٹوٹل فورس کا جو 20 سے 30% ہے وہ ڈسکوائزڈلی ان امپلائڈ ہوتا ہے. ڈسکوائزڈلی ان امپلائمنٹ سے مراد ایسی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے کہ لوگ بظاہر آن جاب نظر آتے ہیں بٹ ایکچولی وہ ان امپلائڈ ہوتے ہیں. تو نرکزے کہتا ہے کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ جو ایک بہت بڑی فورس ہے ڈسکوائزڈلی ان امپلائڈ ہے, اس کو کیپٹل فارمیشن کرنے کے لیے ان کو انگیج کرنا چاہیے. تھرڈلی وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اینڈ دا پیرنٹس آف سچ ڈسکوائزڈ unemployed will go on feeding them. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی لیبر فورس جو کہ ڈسکوائزڈلی ان امپلائڈ ہے, ان کے جو پیرنٹس ہیں ایسی فورس کے, وہ ان کو فیڈ کریں, ٹھیک ہے, ان کو سپورٹ کریں جب تک کہ وہ مکمل طور پہ اسٹیبلش نہیں ہو جاتے. اوکے, تو یہ 3 حل اس کے سجیسٹ کرتا ہے. اس کے بعد نرکسے جو ہے اس کا یہ جو ماڈل ہے اس کی کچھ شارٹ کمنگس ہیں, یا اس کو آپ اس کے کرٹیکل اپریزل بھی کہہ سکتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے اس ماڈل پہ کرٹیسائز کیا. اور وہ فرسٹ کرٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرپرینیورس رسپانسبل فار بریک تھرو. جی اکارڈنگ ٹو نرکسے جو انٹرپرینیورس ہیں, بزنس مین ہیں, وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں بریک تھرو کرنے کے, ڈیولپمنٹ لانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں, یعنی وہ ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں. اوکے, بٹ وہ یہ نہیں بتاتا کہ ملک کے اندر ڈیولپمنٹ لانے کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے. اوکے, جو انٹرپرینیورس ہیں ان کا جو رول ہے اس کو تو ہائی لائٹ کرتا ہے, بٹ ہی ہیز ناٹ ایلیبوریٹڈ کہ جی فنڈس کہاں سے آئیں گے ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرنے کے لیے. تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے مختلف ویز ہوتے ہیں. ملک کے اندر کریڈٹ کریشن کا ایک پروسیس کریٹ کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے فنڈز کریٹ ہوتے ہیں, بٹ نرکسے جو ہے وہ اس چیز کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے. اوکے, تو یہ اس کے ماڈل کا ایک فرسٹ ڈرا بیک ہے. سیکنڈ ہے ڈسکوائزڈ ان امپلائمنٹ. اکارڈنگ ٹو نرکسے کے ملک کے اندر جتنی ڈسکوائزڈلی ان امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. اوکے, بٹ یہ جو ڈسکوائزڈلی ان امپلائڈ لیبر ہے ان کے لیے جو ہے وہ فنڈز کہاں سے آئیں گے. ملک کے اندر جو ہوم ریسورسز ہیں وہ تو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں اتنے نہیں ہوتے کہ ڈسکوائزڈ ان امپلائمنٹ جو ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور جو ان امپلائڈ لیبر فورس ہے اس کو کیپٹل فارمیشن کرنے کے لیے انگیج کیا جائے. اوکے,
تو دیٹ از سیکنڈ ڈرا بیک اور شارٹ کمنگ آف دس ماڈل. تھرڈ ہے را مٹیریل اینڈ مشینس. جی اب نرکسے کہتا ہے کہ جو ڈسکوائسڈلی ان امپلائڈ لیبر فورس ہے وہ را مٹیریل اور مشینس کو یوٹیلائز کر کے تو کیپٹل فارمیشن کو بڑھانے میں اپنا رول پلے کرے. بٹ جو کرٹکس ہیں انہوں نے کہا کہ جی جو را مٹیریل اور مشینز ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں کہاں سے آئیں گی, وہ تو آلریڈی پور ہیں. لیٹسٹ ٹیکنالوجی, مشینز, را مٹیریل وہ ان کے پاس نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے مطلب کیپٹل فارمیشن جو ہے وہ اپنی لیبر کو یوٹیلائز کر کے کر سکتے ہیں. جی فورتھ پوائنٹ آف شارٹ کمنگ آف دس ماڈل از یوٹیلائزیشن آف ڈسکوائسڈ از ناٹ اے نیو آئیڈیا. اس میں جو کرٹکس ہیں انہوں نے بھی اس کی دو ایکسپلینیشنس دی ہیں. ایک تو جو نرکسے ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ڈسکوائسڈ ان امپلائمنٹ ایگریکلچر سیکٹر میں 20 سے 30% تک موجود ہے. جو کرٹکس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ شروع سے ہی اب سے سینکڑوں سال پہلے بھی جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں اور جو دوسرے سیکٹرز ہیں ان میں بھی ڈسکوائسڈ ان امپلائمنٹ پائی جاتی تھی. اور دوسری اس کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا وہ یہ ہے کہ نرکسے نے یہ کہا تھا, اس نے کچھ اپنے ماڈل میں چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور کہا کہ جو یونائٹڈ انڈیا کے لوگ ہیں وہاں کی لیبر جو ہے وہ مطلب ان کے پاس کافی لیئر ٹائم ہوتا تھا, تو ان کو جو ہے وہ ایزیلی وہاں سے نکال کے ٹو کنسیڈرڈ ایز ڈسکوائسڈلی ان امپلائڈ ان کو جو ہے وہ کیپٹل فارمیشن کے کاموں میں کیپٹل فارمیشن کے لیے ان کو ان کی سروسز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. بٹ جو کرٹکس ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. جو انڈو پاک کی لیبر ہے وہ مختلف طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, فار ایگزامپل کہ وہ ریپیئر آف ہاؤسز جیسے کاموں میں انوالو ہوتے تھے, ڈگنگ آف کینالس میں انوالو ہوتے تھے, کنسٹرکشن آف اسمال روڈس اینڈ کٹنگ آف فارسٹس جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تھے. تو یہ لیبر جو ہے ایسی لیبر ڈسکوائسڈلی ان امپلائڈ نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ ان کاموں میں کافی اپنی سروسز دے رہے ہوتے تھے اور ان ایکٹیویٹیز سے ان کو نکال کے تو کیپٹل فارمیشن میں انوالو کرنا کافی مشکل کام تھا. اینڈ ففتھ اینڈ لاسٹ شارٹ کمنگ پوائنٹ آف شارٹ کمنگ از مس لیڈنگ اینڈ اوور سمپلیفائڈ. جی اس میں کرٹکس نے کہا ہے کہ یہ جو وشیس سرکل آف پاورٹی ہے دیٹ از مس لیڈنگ اینڈ اوور سمپلیفائڈ. نرکسے یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی آج کل رچ کنٹریز ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, اب سے کئی سال پہلے, سینکڑوں سال پہلے جب وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز تھے تو وہ بھی وشیس سرکل آف پاورٹی میں انوالو رہے ہیں. جبکہ ایک اکانومسٹ بائر جو ہے اس نے اپنی تحقیق کے بعد بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے. آج کل جتنے بھی رچ کنٹریز ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان میں سے کوئی بھی جو ہے جب وہ انڈر ڈیولپڈ تھے تو وہ وشیس سرکل آف پاورٹی میں گھرے ہوئے نہیں تھے. اوکے, تو اسٹوڈنٹس ہوپ یو ہیو انڈرسٹینڈ دس ٹاپک. تھینک یو ویری مچ.